الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ دوستو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت بیان کی گئی تھی گزشتہ جمعہ. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. دودھ پلانے کے لیے اللہ رب العزت نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت طے فرمائی. لہذا حلیمہ سعدیہ جب آئی آمنہ کے پاس اور کہا کہ میں بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو وہ بیان کرتی ہیں کہ جب مجھے حلیمہ اندر جب لے گئی حلیمہ کو آمنہ، تو آپ وائٹ بالکل دودھ کی طرح سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور نیچے آپ کے ہری سبز چادر تھی. جیسے میری نظر پڑی، وہ کہتی ہیں، تو دیکھا میں نے جیسا کہ گویا چاند زمین پر اتر آیا ہے. اور پھر جب میں قریب گئی تو میں نے محسوس کیا جب آپ سانس لے رہے ہیں، سوتے وقت میں سانس لیتے ہیں، آواز بھی آتی ہے. آواز آ رہی تو اس کے ساتھ مشک کی خوشبو بھی مہک رہی ہے، جس سے پورا کمرہ خوشبودار ہو گیا ہے. میں نے دیکھا کہ بچہ جو سو رہا ہے، تو میں نے اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا. میں نے محبت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. عام طور پر خواتین ایسے ہی کرتی ہیں، بچے کے سینے پر ہاتھ رکھتی جب وہ سو رہا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے سینے پر ہاتھ رکھا تو آپ نے آنکھیں کھولی، پھر آپ نے مسکرایا. ایک تو خوبصورت بچہ پھر مسکرائے تو اور زیادہ اس کی خوبصورتی بالکل آدمی کو گرویدہ کر دیتی ہے. تو جیسے وہ مسکرائے تو ان کے منہ سے روشنی نکلی. مجھے محسوس ہوا ایک روشنی نکلی جس کی وجہ سے پورا کمرہ روشن ہو گیا. تو پھر میں نے اس بچے کو گود میں لیا اور میں نے آمینہ سے کہا کہ اب میں لے کر چلتی ہوں. جیسے میں نے لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے بدن میں دودھ کی کثرت ہو گئی. ورنہ وہ کہتی ہے کہ ہمارا جو گھرانہ تھا روئے زمین پر ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں تھا. جس علاقے میں ہم رہتے تھے غربت زدہ علاقہ، قحط زدہ علاقہ تھا. بالکل وہ علاقہ قحط کی وجہ سے بالکل آبادی، وہاں لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، ویرانیت وہاں چھا گئی تھی. لیکن جیسے میں نے بچے کو گود میں لیا تو محسوس ہوا کہ میرے اندر صحت آ رہی اور دودھ کی کثرت مجھے محسوس ہوئی. پھر وہ کہتی ہیں جب میں لے کر باہر نکلی اور پھر میں نے دودھ پلایا، تو وہ کہتی ہیں کہ جب بھی میں نے محمد کو دودھ پلایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدھی جانب ہی سے دودھ پیتے تھے، بائیں جانب سے دودھ نہیں پیتے تھے، رائٹ طرف سے پیتے تھے، لیفٹ جانب سے دودھ نہیں پیتے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حلیمہ کا ایک اور لڑکا بھی تھا، ان کا اپنا لڑکا جس کا نام عبداللہ بتایا گیا ہے، وہ بھی دودھ پیتا وہ بچہ تھا. وہ خود کہتی جب میں چلی تھی مکہ اپنے علاقے سے تو دودھ کے نہ ہونے کی وجہ سے بچہ رات بھر روتا تھا وہ. لیکن جب میں نے محمد کو لیا، ایک ہی جانب کا دودھ پیا، دوسری جانب بھی دودھ کی کثرت مجھے محسوس ہوئی. اپنے بچے کو پلایا، وہ بھی پیا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا، مگر دودھ ابھی باقی رہا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے اللہ نے آپ کا مزاج ایسا مبارک بنایا تھا کہ آپ دوسروں کا خیال کیا کرتے تھے. اپنی فکر کرنا، خود غرضی کا مزاج ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو توڑا ہے. دنیا میں خود غرضی کا مزاج تھا، لیکن محمد علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں دوسروں کے لیے جینا سکھانے کے لیے، دوسروں کے لیے جینا سکھانے کے لیے آئے. تو آپ نے بچپن ہی میں جو ایک ہی جانب کا دودھ پیا، دوسری جانب کا آپ کبھی دودھ نہیں پیا کرتے. اس کے بعد حلیمہ کہتی ہیں جب ہم اپنے علاقے میں پہنچے ہیں
ہمارے گھر میں جب پہنچے تو بس دیکھا برکت ہی برکت، ہر چیز میں برکت، یہاں تک کہ ان کے گھر جو بکریاں تھیں، اس زمانے میں بکریوں کے دودھ ہی پر لوگوں کا گزارا ہوتا تھا، اتنے طرح طرح کے کھانے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمارے بچپن میں بھی اتنے قسم قسم کے چکن، اتنے قسم قسم کے میٹھے نہیں ہوتے تھے، وہ تو خواہشات ہماری بڑھ گئی، ہر دن میں ایک نئی ڈش آتی ہمارے پاس۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لوگ بس ضرورت کی حد تک کھایا پیا کرتے تھے، خواہشات کے لیے نہیں کھاتے پیتے تھے۔ آج خواہش پر کھا رہے ہیں، لہذا جلدی مر رہے ہیں اور بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں بس بکریوں کے دودھ کے اوپر لوگوں کا گزارا ہوتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں بکریاں ہماری اتنی دبلی پتلی تھی کہ دودھ ایک خطرہ بھی ان کے تھنوں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے میں محمد کو لے کر پہنچی ہوں اپنے گھرانے میں تو میری بکریاں موٹی فربا ہو گئیں، اور بھی دودھ کی کثرت کی وجہ سے وہ تھن لٹکنے لگے۔ دودھ جب زیادہ ہوتا ہے تو ان کا بدن لٹکنے لگتا ہے، تو وہ دودھ کی کثرت اتنی ہو گئی، لہذا وہ دودھ ہمارے گھرانے کے لیے بہت کافی ہونے لگا۔ ہماری اڑوس پڑوس کی خواتین، میری سہیلیوں نے جب دیکھا کیا بات ہے حلیمہ کی بکریاں موٹی ہوتی جا رہی اور دودھ بہت کثرت سے آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی چرواہوں سے کہا، بکریاں چرانے والے کو چرواہا کہتے ہیں، اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم وہاں بکریاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے، لگتا ہے وہاں کی گھاس میں کوئی تاثیر ہے، وہاں کی گھاس کے اندر کوئی تاثیر ہے جس کی وجہ سے بکریاں موٹی ہو رہی ہیں اور دودھ کی کثرت ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے چرواہوں کو، نوکروں کو پابند کیا کہ وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے۔ اب وہ بکریاں وہیں چرنے لگی، لیکن شام میں آئی ویسے ہی دبلی پتلی، دودھ سے خالی یا دودھ کی کمی کے ساتھ۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کئی دن کے بعد وہ آئی سہیلیاں، اڑوس پڑوس کی عورتیں آ کر کہا کہ حلیمہ کیا بات ہے، آخر تمہارے گھر میں یہ نظام کیسے بدل گیا اور یہ بکریاں تمہاری موٹی ہوتی جا رہی، دودھ کی کثرت ظاہر ہوتی ہے اور ہماری بکریاں دودھ سے بالکل خالی دبلی پتلی ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ کون سی تعویذ مل گئی؟ ہمارے دماغ کے اعتبار سے ان سے بابا کا پانی مل گیا۔ انہوں نے کہا نہ تعویذ، نہ پانی، نہ چارہ، اصل بات یہ ہے کہ جس بچے کو تم نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، جس کے بارے میں خیال کیا جب تم پر پیش کیا گیا تو تم نے سوچا اس سے کیا ملے گا ہمیں، اس یتیم بچے کو میں نے لایا، اس کی برکت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مٹی پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ سونا بن جاتا ہے۔ اس بچے کی برکت یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ رکھتے ہیں سونا بن جاتا ہے۔ یہ دودھ کی کثرت اور یہ جانوروں کا موٹاپن، یہ سب اس کی برکت سے ہے۔ ایک دن ان کی سہیلی آئی، آ کر کہنے لگی حلیمہ کیا بات ہے، رات بھر چراغ تمہارے گھر جل رہا ہے، اتنا تیل کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو رات جیسے ہوتی جلدی بستی میں تمہارا چراغ سب سے پہلے بند ہوتا تھا کہ کہیں تیل جلدی ختم نہ ہو جائے، یہ تم رات بھر چراغ جلا رہی ہو، اتنا تیل کہاں سے آتا ہے؟ اور روشنی بڑی عجیب لگتی ہے، جیسے کوئی بڑا چراغ تمہارے گھر آیا۔ تو حلیمہ نے کہا کہ میری بہنوں وہ کوئی چراغ نہیں ہے، چراغ تو روزانہ جلدی بند ہو جاتا ہے، یہ اس لڑکے کے بدن سے نکلنے والے نور کی روشنی ہے جس کو تم نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، رات میں اس کے بدن سے جو نور نکلتا ہے اس کی روشنی سے ہمارا پورا گھر روشن نظر آتا ہے اور دور دور تک روشنی نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بدن سے نور پھوٹتا تھا، اور پھر ہماری کبھی کوئی سوئی رات میں گم ہو جاتی، ہمیں اگر تلاش کرنی ہوتی، اندھیرے میں نظر نہ آتی تو حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر وہاں کھڑا کر دیتے جہاں وہ سوئی گمی تھی، آپ کی روشنی میں وہ سوئی نظر آ جاتی تھی۔ ایسا اللہ نے بابرکت حلیمہ کو لڑکا یتیم در یتیم عطا فرمایا۔ وہ کہتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بیان کرتے ہوئے کہ 2 مہینے میں آپ ادھر ادھر پھرتے تھے، جیسے بچے رینگتے ہیں نا، 8 مہینے میں رینگتے ہمارے بچے، 2 مہینے میں آپ رینگا کرتے تھے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ 9 مہینے میں آپ بالکل صاف گفتگو کرتے تھے، بالکل سمجھ آتی تھی، بالکل صاف اور سمجھداری کی گفتگو کرتے تھے۔ 10 مہینے میں آپ تیر چلاتے تھے، ہمارے 10 مہینے کے بچے کچھ پکڑ نہیں سکتے ہیں، تیر چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہیں کہ محمد جب 10 مہینے کے تھے تیر چلایا کرتے تھے، جب 2 سال کے آپ ہو گئے، بالکل جو بڑی عمر کا لڑکا لگتا ہے اس طرح بڑے بھاری بھرکم لگتے تھے۔ آپ جیسے کچھ بڑے ہوئے، آپ کے اندر سمجھ آئی۔ ایک دن آپ نے حلیمہ سے پوچھا امی جان یہ میرے اور بھائی بہن نظر نہیں آتے ہیں دن میں۔ حلیمہ کے 3 اولاد تھی، 1 لڑکا 2 لڑکیاں۔
عبداللہ انیسہ اور شیما، یا انیسہ اور شیما، 2 لڑکیاں ایک لڑکا تھا۔ تو اس دن آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے امی جان، یہ تینوں نظر نہیں آتے ہیں دن میں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا، میں نے کہا کہ بیٹے وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں اور بکریوں کے دودھ پر ہمارا گزارا ہے، اس لیے کوئی ہمارے پاس نوکر نہیں، وہی جا کے بکریاں چراتے ہیں۔ تو وہاں حضرت حلیمہ کہتی ہیں محمد نے مجھ سے کہا امی جان میں بھی جاؤں گا پھر بکریاں چرانے کے لیے، میں بھی اپنے بھائی بہن کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اللہ نے بچپن میں عطا فرمائی ہے کہ آپ دوسروں کا ساتھ دیں، دوسروں کو کام لگا کر حکم دینا، یہ حضور علیہ السلام کو بالکل پسند نہیں تھا۔ بعض لوگ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں یا کچھ اقتدار مل گیا، چھوٹوں کو بس کام پہ کام لگاتے ہیں اور بیٹھ کے بس آرڈر دیتے ہیں، یہ پسندیدہ عادت نہیں ہے، بلکہ خود کام کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کے ساتھ ہوتے آپ بھی کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں آپ تھے تو کھانا پکانے کی ضرورت ہوئی تو سب نے کام بانٹ لیا، کسی نے کہا ہم یہ کریں گے، تو حضور نے کہا ٹھیک ہے میرا کام یہ ہے کہ میں جا کر جنگل سے لکڑیاں توڑ کر لاتا ہوں، میرے ذمے لکڑیاں جمع کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو صفات ہے بچپن سے اللہ نے آپ کے اندر پیدا فرمائی۔ تو حلیمہ سے کہا کہ میں بھی بکریاں چرانے جاتا ہوں بھائیوں کے ساتھ، لہٰذا وہ جانے لگے۔ کبھی کبھار شیما جو آپ کی رضائی بہن ہیں وہ حضرت آمینہ سے اصرار کرتی تھی کہ محمد کو لے جائیں گے ہم، اور حلیمہ چونکہ یہ امانت تھی اور بڑے خاندان کا لڑکا تھا، قریش خاندان ان کا بہت مقام تھا اس زمانے میں، اور پھر وہ صفات دے کر جانتی تھی یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت عظیم بننے والا ہے، لہذا آگے خود واقعات میں وہ ذکر کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی جماعت ہمارے پاس سے گزری، علماء کی جماعت، لوگ ان کے پاس جانے لگے، پوچھنے لگے، تو میں نے اس بچے کی جو خوبیاں دیکھی ان کی امی سے سنی تھی، میں نے حضرت آمینہ نے حمل کے زمانے میں جو کرامتیں دیکھی ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا، یہ بچہ جب میرے پیٹ میں آیا مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں حاملہ ہوں، اس کی ولادت کے موقع پر مجھے بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور دنیا میں جیسا آیا اس وقت کی روشنی، وہ حالات حضرت حلیمہ کو آمینہ نے سنائے تھے۔ تو حلیمہ نے ان یہودی علماء سے کہا اس لڑکے کی یہ صفات ہیں، یہ لڑکے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، اس لڑکے کا فیوچر کیا ہوگا؟ اس طرح پوچھا، انہوں نے کہا یہ میرا لڑکا ہے اور اس طرح اس کا حمل ہوا ہے، ایسے اس کے ساتھ ہم برکتیں دیکھتے ہیں۔ تو فوراً یہودی ان کے کان کھڑے ہو گئے، چہرے کا انداز بدل گیا، ایک دوسرے کو کہنے لگے قتل کرو اسے، یہ وہی آخری نبی ہے، اگر یہ بڑا ہو گیا تمہارا دین دنیا سے مٹ جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نے پوچھا یہ بتا اس کا باپ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے فوراً کہا اس کا باپ ہے، اور اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا یہ اس کا باپ ہے۔ تو فوراً انہوں نے کہا یہ وہ نہیں ہے، ورنہ آخری جو نبی ہوں گے یتیم پیدا ہوں گے۔ تو یہ برکتیں اور پھر حضور علیہ السلام سے متعلق لوگوں کی پیشن گوئیاں انہوں نے سن رکھی تھی، لہذا بہت احترام کرتی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ بچہ باہر نہ جائے، لیکن شیما ہے کہ بار بار کری امی جان بھیجاؤ محمد کو ہمارے ساتھ، وہ بھی کھیلیں گے، بکریاں چرائیں گے ہم بھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت حلیمہ نے کہا کہ کیوں اتنا اصرار کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا امی جان بات یہ ہے کہ جب محمد کو ہم لے جاتے ہیں تو بکریاں جلدی سے چر لیتی ہیں اور آ کر محمد کو دیکھتے بیٹھ جاتی ہیں، بکریاں جلدی چارہ کھا لیتی ہیں اور آ کر محمد کو بس تکتی رہتی ہے، ہمارے لیے کام آسان ہوتا ہے، ورنہ بکریوں کو چرانا سب سے مشکل کام ہے۔ جو لوگ کبھی بکریاں پالتے ہیں جانتے ہیں سب سے مشکل کام بکریوں کو پالنا ہے، بہت برکت کا کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود بکریاں چرائی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جنگل کا پھل ہوتا ہے، صحابہ اس پھل کے بارے میں کہہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھل کے بارے میں کہا ایسا نہیں ایسا توڑو، ایسا نہیں ایسا توڑو۔ صحابہ نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم؟ یہ تو وہ جانتے ہیں جو جنگل میں پھرتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں۔ آپ نے بولا میں نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی ہیں۔ تو بہت مشکل کام ہے بکریاں چرانا۔ ہمارے ایک استاد ہے مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ جمعیت کے صدر، ایک مرتبہ درس میں کہنے لگے کہ بہت برکت ہے بکریوں میں، مگر جس سے کوئی غم نہیں ہو بکری پالے، جس سے کوئی غم نہیں، اس لیے کہ بہت ٹینشن دیتی ہے وہ۔ لیکن وہ شیما کہنے لگی جب محمد کو لے جاتے ہیں پوری بکریاں آسانی سے جلدی سے کھانا کھا لیتی ہے، اس کے بعد بیٹھ کر محمد کو تکتی رہتی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ محمد کو ساتھ لے جائیں تاکہ ہمارا کام آسان ہو۔ ایک مرتبہ شیما خود کہتی، حلیمہ کہتی ہیں کہ میں بکریوں کے ساتھ میں بھی تھی، میں نے دیکھا کہ محمد کو گود میں لے کر بیٹھی ہوں،
بکریاں جانے لگی. ایک بکری آئی, اس نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا جیسا کوئی انسان کر رہا ہے, پیار کیا اور چلی گئی. یعنی اللہ رب العزت نے آپ کے اندر جو صفات رکھے, آپ کے اندر جو نبوت کا اللہ رب العزت نے نور رکھا ہے, وہ جانور اسے محسوس کیا کرتے تھے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں یہاں پر کہ بکری نے جانور نے سجدہ کیا لہذا سجدہ کرنا چاہیے. ایک صاحب بیان میں کہنے لگے, بڑے مشہور ہیں, کہنے لگے کہ کوئی جانور نے پہچانا محمد کو سجدہ کیا تو ہم کیوں سجدہ نہ کریں. اس کا جواب یہ ہے, وہ جانور تھا, ہم انسان ہیں, ہم انسانوں کو دیکھ کر چلیں گے, جانوروں کو دیکھ کر نہیں چلیں گے. لہذا حدیث پاک میں ہے, ایک مرتبہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ آپ ایک باغ میں تھے. ایک بکری وہاں سے گزری, آپ کے پاس آئی, اس نے آپ کو سجدہ کیا, آگے چلی گئی. حضرت صدیق اکبر نے کہا, اللہ کے نبی, ہم زیادہ حقدار ہیں جانوروں کے مقابلے میں کہ آپ کو ہم سجدہ کریں. تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر, اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں انسانوں کو انسانوں کے سامنے جھکانے سے روکوں اور ایک خدا کی طرف جھکانے والا بناؤں. مجھے بھیجا اس لیے گیا کہ آدمی کو آدمی کے سامنے سجدہ کرنے سے روکو اور یہ حکم دوں کہ خدا کے سامنے سجدہ کرو. پھر کہا, اگر انسان کا انسان کو سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو پھر میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن چونکہ شریعت میں اللہ نے روکا ہے اس لیے میں سجدے کا حکم نہیں دیتا. اب وہ دیتے تو عمل کتنا ہوتا وہ مسئلہ الگ ہے, دیتے تو عمل کتنا ہوتا وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن حضور نے فرمایا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں انسانوں کو انسانوں کے سامنے جھکنے سے روکوں. تو وہ جانور تھا, ہم جانور کی طرح مکلف نہیں ہیں. بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی اور حضور علیہ السلام کی کرامات وہ دیکھنے لگی. وہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا جب محمد ہمارے پاس تھے, یا کوئی جانور بھی بیمار ہوتا تو بستی والے آپ کے پاس لاتے, آپ کا ہاتھ پھرا لیتے, وہ صحت مند ہو جاتا تھا. اس کے بعد کہتی ہیں جب 2 سال پورے ہو گئے, 2 سال ہی تک دودھ پلانے کی مدت ہوتی, جو 2 سال ہی دودھ پلانا چاہیے. یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے 2 سال ہے. 2 سال کے بعد پلانا حرام ہے. بچے کو 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے. اس سے پہلے بلا ضرورت چھوڑانا یہ بھی درست نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے 2 سال تک اس کی غذا ماں کا دودھ رکھا ہے, اس سے پہلے بھی نہیں چھوڑانا ہے. آج کل نیا اسٹائل چلا ہے لوگوں کا, بچوں کو دودھ پلانا پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ خوبصورتی مار کھا جاتی ہے. زیادہ تفصیل نہیں بول سکتے ہیں, یہ بہت گری ہوئی ذہنیت, اپنی اولاد سے محبت نہیں, اپنی زیب و زینت کی فیشن کی محبت ہے. تو میرا 2 سال سے کم دودھ پلانا یہ بھی درست نہیں, بغیر کسی ضرورت کے 2 سال تک پلانا ہے. 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ 2 سال جب ہوتے ہیں اس میں کھانے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے, اور اصول یہ انسان کے بدن سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. یہاں مجبوری ہے, چونکہ 2 سال تک وہ کھانا کھانے کی کیپیسٹی نہیں ہے, مجبوری میں دودھ پلایا جائے گا. اس لیے یہی مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ آنکھ میں اگر درد ہوتا ہے تو کسی خاتون کا دودھ نکال کے آنکھ میں ڈالتے ہیں, حرام ہے. یہ انسان کے بدن سے, بدن کے کسی حصے سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں, وہ دوسری بچے کو پلانے کے لیے مجبوری میں ہیں. لہٰذا آنکھ درد ہو جائے تو دودھ نکال کے آنکھ میں ڈالا جاتا ہے, علاج کے لیے بالکل غلط ہے. ایسے ہی بعض لوگ جو بال بیچتے ہیں, بعض خواتین وہ برتن دیتے ہیں, گھروں میں چکر لگاتے ہیں گلیوں میں, بال دے دو اور برتن لے لو, ناجائز ہے. اپنے بدن کا کوئی حصہ بیچنا ناجائز ہے, چاہے سستا بیچیں کہ مہنگا بیچیں. تو بہرحال 2 سال کی جب مدت پوری ہو گئی تو وعدے کے مطابق حلیمہ کو لے جا کر اب مکے میں حضور علیہ السلام کو ان کی والدہ دادا کے حوالے کرنا تھا. مگر ان کی دل کی چاہت یہی تھی کہ یہیں رہے بچہ. وہ جو برکتیں انہوں نے دیکھی تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ یہیں بچہ رہے, مگر چونکہ وعدہ تھا, اس زمانے کے لوگ اگرچہ کہ وہ اسلام ایمان نہیں جانتے تھے, خدا نہیں جانتے تھے, مگر وعدہ وفا کا مزاج ان میں بہت تھا, عربوں میں سب سے زیادہ تھا. اس لیے ایک تاریخی سوال کتابوں میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ کے لوگ آخری نبی محمد علیہ السلام کے انتظار میں تھے. لہذا وہ کہتے بھی تھے اگر کسی سے جنگ ہو جائے, ٹھہرو بیٹا, آخری نبی آنے والے ہیں, ان کا بالکل زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے, علامتیں ظاہر ہو گئی, ہم ان پر ایمان لائیں گے, تم سے بدلہ لیں گے. اس لیے کہ ان پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. اس طرح وہ لوگوں کو ڈرا دھمکایا بھی کرتے تھے. لیکن اللہ نے ان میں کیوں نہیں پیدا کیا آخری نبی؟
اور عرب کے لوگ وہ جانتے نہیں نبوت کیا ہوتی، رسالت کیا ہوتی، خدا کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیا ہوتی، آسمانی کتابیں کیا ہوتی، فرشتے کیا ہوتے، کچھ نہیں جانتے تھے وہ۔ لہذا اللہ نے وہاں پیدا نہیں کر کے یہاں کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ان کے اندر ہر طرح کی برائی تھی اور ان کے اندر ہر طرح کی اچھائی تھی۔ ان کے اندر 1000 برائیوں میں ایک خوبی تھی، جو خوبی ان میں 1000 اچھائیوں کے باوجود نہ تھی۔ وہ خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ وعدے کے پکے تھے۔ وہ عرب کے لوگ وعدے کے پکے تھے، اگر زبان سے کہہ دیا ٹھیک ہے، گردن کٹا دے گا مگر اس کے خلاف نہیں کرے گا، چاہے مال لگ جائے، چاہے پورا خاندان چلا جائے، لیکن زبان سے کہہ دیا ہم نے اس کو امن دیا ہے، اس کے بعد پھر زبان سے پھرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے جب کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، ہر مار پر بھی لا الہ الا اللہ ہی کہتا تھا۔ وہ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، ہر مار پر مارنے والے کہتے تھے کہ خدا کا انکار کر، ہر مار پر جواب میں کہتے تھے احد احد، خدا ایک ہی ہے۔ یہ ان کے اندر مزاج تھا۔ لہذا حضرت حلیمہ وعدے کے مطابق لے کر آئی مکہ، لیکن چاہت بہت تھی کہ کسی طرح سے پھر میرے پاس رہیں۔ اتفاق سے مکے کے اندر وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے تھے خاص طور پر۔ تو حضرت آمینہ نے کہا، بعض روایتوں میں حلیمہ نے کہا کہ چونکہ ماحول خراب ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، آپ کا یہ بچہ کہیں بیمار نہ ہو جائے، لہذا میں اسے پھر لے جاتی ہوں، پھر حالات درست ہونے کے بعد پھر واپس لا کر دے دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ خوشی خوشی پھر اپنے گھر لے کر گئی، یہ دوسری مرتبہ لے کر گئی۔ وہاں پھر حضور علیہ السلام پھر رہنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے محمد کو نہ دیکھا، تو باہر نکلی میں کہاں چلا گیا بچہ، تو میں نے دیکھا کہ وہ شیمہ کے ساتھ کھڑا ہے اور سخت دھوپ گرمی ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے اتنی گرمی میں انہیں کیوں لے کر آئی؟ تو اتنی شدت کی گرمی میں بچے کو پسینہ نہ آ جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، شیمہ نے، امی جان آپ نہیں دیکھتی کہ جب بھی یہ باہر نکلتا ہے محمد ایک بدلی اس پر سایہ کرتی ہے، کبھی اس پر دھوپ نہیں پڑتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں نا سایہ نہیں ہوتا تھا، وہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے اوپر ہمیشہ ایک صاحبان آپ کے اوپر سایہ کرتا تھا، دھوپ پڑنے نہیں دیتا تھا۔ اس لیے بعض لوگوں نے اسی کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ یہ آخری نبی ہونے والے ہیں۔ لہذا ایک مرتبہ محمد علیہ السلام وہ شیمہ اور عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ عبداللہ جو تھے حلیمہ کے سگے لڑکے، وہ دوڑے ہوئے آئے، ہانپتے کانپتے ہوئے، جیسے کوئی بڑا حادثہ اگر ہو جائے بچے آتے ہانپتے ہوئے۔ تو دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا امی جان وہ جو ہمارا بھائی ہے، دو شریک بھائی، اسے 2 لوگوں نے نیچے لٹایا اور اس کا سینہ چاک کر دیا، سینہ پھاڑ دیا، بس وہ دیکھ کر میں آیا ہوں۔ تو حلیمہ ان کے شوہر تیزی سے بھاگے، حارث ان کے شوہر کا نام ہے، جا کر دیکھا آپ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھا تو مسکرایا اور چہرے پر ذرا سی گھبراہٹ بھی ظاہر ہوئی۔ زرد ہو جاتا ہے چہرہ اگر کسی پہ خوف طاری ہو، لیکن اپنے والدین کو جب دیکھا تو مسکرایا بھی آپ نے۔ حضور علیہ السلام کی ہمیشہ کی عادت تھی کہ سڑی صورت لے کر جو بیٹھتے نا، آپ علیہ السلام بالکل اسے پسند نہیں کرتے تھے، خاص طور پر جب آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ پوری سڑی صورت لے کے گھر کو آتا ہے، پورے باہر کے ٹینشناں، پورے باہر کے مصیبتاں، پورے باہر کے قرضے سب لے کے گھر کو آتا سڑی صورت لے کر، اور پھر مرجھا بھی شکل کے ساتھ، اور کوئی میٹھی بات نہیں، کوئی محبت بھرا کوئی جملہ نہیں، کوئی بیوی کے خیال کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اب بیٹھے ہیں سڑی صورت لے کر، خاموشی سے کھا رہے ہیں ٹینشن میں۔ اب ہمارے گھرانوں کی جو خواتین ہوتی ہیں الحمدللہ آج تک یہ مزاج ہے، شوہر کو اپنا سب کو سمجھتی ہے، یہاں وہاں جھانکنا ان کا مزاج نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ اب لہذا اس کے ذہن میں فیلنگ ہوتی شاید کھانا پسند نہیں آیا، شاید میری صورت پسند نہیں آئی، شاید گھر کا نظام سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے سڑی صورت ڈال کے بیٹھے ہیں۔ اب وہاں سے کہیں نہ کہیں سے پھوٹ کے نکل جاتا ہے غصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی گھر آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، حالانکہ بہت زیادہ غم آپ پر تھے۔ آپ نے خود کہا مجھے اتنا ستایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ لہذا اگر آپ علیہ السلام کے صحابہ سے اگر پوچھا جائے آپ نے سب سے زیادہ غمگین کس کو دیکھا ہے زندگی میں، ہمیشہ غم میں، تو صحابہ کہیں گے محمد علیہ السلام سے زیادہ ہم نے کسی کو غم زدہ نہیں دیکھا، ہمیشہ غم میں رہتے تھے، ہمیشہ آپ سوچ اور فکر میں رہتے تھے۔ لیکن اگر یہ سوال ذرا بدل کر آپ کی بیویوں سے پوچھا جائے آپ نے سب سے زیادہ مسکرانے والا اور سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کرنے والا کس کو دیکھا، تو آپ کی گھر کی ازواج قسم کھا کر کہیں گی محمد علیہ السلام سے زیادہ مسکراتے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔
کیا مطلب؟ جتنے تکلیفیں ٹینشن باہر، گھر میں کوئی ٹینشن نہیں، گھر ٹینشن کی جگہ نہیں، وہ تو ہنسی اور خوشی کے اظہار کرنے کی جگہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام گھر میں جب بھی آتے مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ لہذا ایک مرتبہ بس آپ مکی زندگی میں جب بہت ستائے گئے تھے، بہت زیادہ آپ پر ٹینشن سوار تھا، بہت زیادہ آپ کی مخالفتیں کی گئی، تو حضور علیہ السلام گھر میں آئے تھا، اسی ٹینشن میں سوچتے ہوئے آئے، آپ نے نہ سلام کیا نہ مسکرائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، آج آپ نہ مسکرائے نہ آپ نے سلام کیا؟ تو پیارے نبی علیہ السلام الٹے پاؤں پیچھے پلٹے ہیں، پھر سلام کرتے مسکراتے ہوئے اندر گھر میں آئے۔ یہ اگر سنت پر عمل کریں گے آدھے جھگڑے ہمارے گھر کے ختم ہو جائیں گے، آدھے گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ مسکرا کر محبت سے اگر بات کر لیں میاں بیوی، آدھا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے مسکرایا جب دیکھا حلیمہ اور ان کے شوہر کو کہ وہ غم میں متفکر ہیں۔ انہوں نے پوچھا بیٹے کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ 2 آدمی آئے تھے، بالکل نئے سے لگ رہے تھے، لباس بھی بڑا عجیب تھا، چہرے بھی بڑے ان کے الگ سے نورانی تھے، ہائٹ بھی ان کی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے لٹا کر میرے سینے کو پھاڑا، شق صدر اسے کہتے ہیں، پھر اندر سے دل نکالا، اس کے بعد ایک کالی چیز نکال کر باہر پھینکی۔ 4 مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا ہے۔ وہ کالی چیز کیا تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ شیطان کا ہر انسان کے دل میں ایک رہنے کا مسکن مرکز ہوتا ہے، جہاں وہ بیٹھ کر انسان کے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے۔ وہ مادہ فرشتوں نے نکال کر باہر پھینک دیا تاکہ کسی طرح کا شیطان کا کوئی زور نہ چل سکے۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل اور اسرافیل دونوں آئے تھے، دونوں نے پھر جیسے ہاتھ پھیرا، پھر برابر آپ کا سینہ جیسے کا ویسا ہو گیا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو 4 مرتبہ ہوا ہے، ایک تو یہ 2 سال کے بعد ہوا ہے، اور ایک 10 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور ایک آپ جب کو نبوت دی جا رہی تھی 40 سال کی عمر میں، اور ایک جب معراج کا واقعہ پیش ہوا۔ 4 مرتبہ اللہ نے آپ کا شق صدر فرمایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کے سینے پر ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اسے پھاڑ کر پھر دوبارہ سیا گیا ہے، ایک لمبی سی لکیر محسوس ہوتی تھی جیسے ان کا آپریشن کیا گیا، مگر وہ بدنما نہیں تھی۔ وہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو حلیمہ کو ہیبت ہوئی، ارے بچے پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، تو دوسروں کی امانت ہے، لہذا وہ فوراً آئی، لے کر سیدھا مکہ لے کر آئی، اور آ کر حضرت آمینہ سے کہا یہ آپ کا بچہ لے لیجئے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اب تک تو یہ کہتی تھی کہ رہنے دو، اب خاموشی سے لے کر آ رہی ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، وہ چھپانے لگی۔ حضرت آمینہ نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ نہیں کہہ رہی تھی۔ آمینہ نے کہا کیا تم اس بچے کے اوپر شیطان کا خوف کھاتی ہو؟ اس بچے کی برکتیں میں نے یہ دیکھی، پورے واقعات پھر بچپن کے سنائے، حمل کے دوران کے سنائے، ولادت کے دوران کے سنائے۔ کہا مجھے خواب میں بشارت ملی، یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا انسان بننے والا ہے، اس کے دین کی دنیا میں غلبہ ہوگا، شیطان کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، لہذا ہر طرح کا کوئی خوف کوئی ڈر تمہارے دل میں نہ ہو، دل سے نکال دو، لے جاؤ بچے کو۔ پھر وہ لے کر آئی۔ 4 سال حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ کے پاس رہے، 4 سال تک رہے۔ 4 سال کے بعد پھر وہ واپس لے کر آئی حضور علیہ السلام کو، تیسری مرتبہ لے کر آئی، ایک 2 سال میں لے کر آئی تھی، اس کے بعد پھر وہ شق صدر کے بعد پھر ڈر خوف سے لے کر آئی، پھر واپس جب کیا آمینہ نے پھر تیسری مرتبہ لے کر آئی جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی، اور لا کر پھر آپ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد پھر حلیمہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہیں۔ ایک تو جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی تھی تو اس وقت حلیمہ آئی تھی مکہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کا استقبال کیا، اور حضرت خدیجہ بہت مالدار خاتون تھی، وہ اللہ نے بہت مال دیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہم نے تو پڑھا نہیں، سونے کی اینٹیں بھی ان کے پاس رکھی ہوئی تھی، بہت مال اللہ نے دیا، پورا مال انہوں نے لگایا محمد علیہ السلام کے دین پر، آپ کی رسالت پر۔ اور پھر جب دنیا سے گئی تو بالکل اس حال میں گئی کہ جیسے کوئی غریب خستہ حال ہوتا ہے۔ اسی حضور علیہ السلام بہت خیر کے ساتھ خدیجہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، تو حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا یہ میری ماں ہے۔ جب وہ آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بچے کہتے ہیں امی جان، ایسے آپ لپکتے تھے، آپ نے استقبال کیا۔ خدیجہ سے کہا ان کو کچھ ہدیہ دینا چاہیے، تو بعض روایتوں میں آپ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ ہدیے میں دی۔ اس کے بعد پھر حلیمہ چلی گئی۔ پھر غزوہ حنین، مکہ فتح ہونے کے بعد ایک غزوہ ہوا ہے، غزوہ حنین میں آئی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اس وقت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، جس چادر پر آپ بیٹھے تھے اس چادر پر ان کو بٹھایا، اور پھر ان کے ساتھ محبت بھری باتیں کی۔ اللہ نے حلیمہ کو، ان کے شوہر کو، ان کی اولاد کو اللہ نے اسلام اور دین سے نوازا، وہ سب مسلمان بن گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آپ کی مبارک جو زندگی ہے، اس کا جو بچپن ہے، ایک مبارک خاتون کے گھر میں اللہ رب العزت نے آپ کی پرورش فرمائی۔ حلیمہ سعدیہ کو اللہ نے وہ سعادت عطا فرمائی۔ اب یہاں ایک بات ہے، مختصراً عرض کرنا ہے کہ اس وقت محمد یتیم تھے، لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ حلیمہ نے لیا تو اس کی زندگی چمک گئی۔ آج محمد علیہ السلام کا دین یتیم ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نماز کوئی لینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں لینے کے لیے۔ بازار میں چلے جائیں، سنت کے مطابق آپ کا جو لباس یتیم کھڑا ہے کونے میں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دیکھ کر لینا نہیں چاہتا ہے، بلکہ غیروں کے طریقے کے لباس وہی لٹکتے ہیں، وہی لوگ لیتے ہیں۔ تو سنت والا لباس یتیم کھڑا ہے کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ پردہ جو آپ نے بتایا تھا، پردہ یتیم کھڑا ہے، وہ جو پردے والا برقع ہوتا ہے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ ایک مرتبہ برقع خریدنے گئے تھے ہم، تو کئی دکان ہم پھرے ہیں جہاں برقعے ملتے ہیں، شہران مارکیٹ مشہور ہے، جس دکان پہ بھی جا کے کہتے ہیں سادہ برقع، سادہ برقع نہیں ہے مول صاحب۔ تو یتیم بن گیا، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دکان میں گئے، ایک صاحب کہنے لگے وہ نانی جان کا برقع ہونا کیا، وہ بوڑھی نانی جہاں وہ برقع، بولے تو پھر اندر سے نکال کے دیا انہیں۔ تو وہ پردہ آج یتیم ہے جو محمد علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ آپ جو اخلاق لے کر آئے تھے یتیم ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ حجام شاپ میں چلے جائیں آپ، حضور نے جس طرح کے بال اور داڑھی رکھنے کی تعلیم دی، کونے میں یتیم کی طرح کھڑی ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اسے لینا نہیں چاہتا، اس کے مطابق بال رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ خوشیوں کے موقع پر جو اظہار کرتے ہیں، شادیوں میں، ہم ولیموں میں، وہ جو ہمارے نبی نے طریقہ سکھا، یتیم کھڑا ہے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یاد رکھنا، جیسے حلیمہ نے اس یتیم بچے کو لیا، زندگی آخرت بنی، جو محمد کے اس دین، یتیم دین کو لے گا، اس کی بھی دنیا چمکے گی۔ عرب کے بدھو جسے لوگ انسان نہیں سمجھتے تھے، جانوروں میں جن کا شمار ہوتا تھا، جن کے زمانے کو سب سے برا زمانہ کہا گیا، جن کو لوگ یہ کہتے تھے بکریاں نہیں چرا سکتے، جب محمد کے اس یتیم دین کو لیا تو پوری دنیا میں وہ چمکے ہیں۔ یہاں تک کہ دنیا والوں نے کہا اگر اچھا بننا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو، ابو بکر عمر کی اقتداء کرو، کامیاب بن جاؤ گے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی کو جیسے حلیمہ نے لیا، زندگی چمکی، ان کے دین کو ہم لیں گے، ہماری زندگی چمکے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ